بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول در بدر ازا قلم علیشہ، ایپیسوڈ نمبر 18 اور 19۔ ثنا کو گھر آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ مراد اس کا پہلے سے زیادہ بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ مراد سے ابھی بھی کچھ ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اتنا سا حق تو اس کا بنتا تھا۔ مراد دوپہر کا کھانا لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر ونڈو کی طرف کروٹ لیے بادلوں کے چہرے بدلتے دیکھ رہی تھی۔ مراد کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مراد نے کھانا اس کے پاس رکھا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ کب تک ناراض رہو گی مجھ سے؟ میں مجبور تھا ثنا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اب شادی دو لوگوں کا کھیل ہے، ایسا جس میں ہمیں من چاہی محبت نہیں ملتی، پر ایسا بھی نہیں کہ ہر دفعہ من چاہی محبت ہی ٹھیک ہو۔ شادی کے بعد جو محبت ہوتی ہے اس میں بیوی سے، اپنے شوہر سے، اس دنیا سے میں کسی کا بھی محبت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ میری ذات اب تم سے وابستہ ہے، میں تمہارے علاوہ کسی کا سوچنے کا گناہ سمجھتا ہوں۔ پلیز ثنا، مجھے معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ثنا کب سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اور آپ کو بلیک میل کرے گی؟ ثنا نے اٹکے الفاظ سے کہا۔ مراد نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ نہیں جان مراد، اب بابا جانی اور ارا مجھے نقصان پہنچائے گی نہ، تمہیں بھول جاؤ جو کچھ ہوا۔ ثنا نے ثابت میں سر ہلایا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ مراد نے سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھ کر ثنا کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ وہ کچھ حد تک مراد سے مطمئن تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ اس کی فیملی سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ مجبوراً اس نے مراد پر اعتبار کرنا ضروری سمجھا۔ حیا، ڈائیورس پیپر کل عادل کو پہنچ جائیں گے۔ اس کے دستخط کرنے کے بعد تم دونوں کا ڈائیورس ہو جائے گا۔ حیا جو شیشے کے آگے کھڑی تھی، احان کے اندر آتے دوپٹہ خود پر اوڑھتے اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ حیا نے سن کر چہرہ نیچے کیا اور پھر اپنے بال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ احان کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج جا کر کچھ شاپنگ کر آنا، اپنی بھی اور میری بھی۔ مجھے آج ایک ضروری میٹنگ پر جانا ہے، اس لیے نہیں آ سکوں گا۔ کیسی شاپنگ؟ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے بھائی، ہمارے نکاح کی شاپنگ۔ اور کون سی؟ حیا نے لمبی آہ بھری اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں جانا باہر، خود کرو جو کرنا ہے۔ حیا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ جانا تو تمہیں ہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں چلا جاتا۔ 2 گارڈز جائیں گے تمہارے ساتھ، اور کیسے ساتھ کسی ملازمہ کو لازمی لے جانا۔ حیا نے تیکھی نظروں سے گھور کر اسے دیکھا۔ اب غصے سے دیکھنا بند کرو اور تیار ہو جاؤ، دن کے اجالے میں جاؤ اور جلدی واپس آؤ، احان نے موبائل میں مصروف انداز میں کہا۔ حیا مجبوراً اٹھی، وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ احان بھی اٹھ کر نیچے چلا گیا تھا۔ رونی کو جب سے ہانیہ نے حیا کے پیچھے لگایا تھا، وہ تب سے اس کے گھر کے قریب کسی فلیٹ میں رہ رہا تھا تاکہ حیا پر ہر طرح سے نظر رکھ سکے۔ حیا اپنی ملازمہ اور گارڈز کے ساتھ گھر سے نکلی۔ رونی نے ونڈو سے اسے دیکھا تو اپنے کچھ ساتھیوں کو کال ملائی اور خود حیا کا پیچھا کرنے لگا۔ رونی کی گاڑی حیا سے 10 قدم پیچھے تھی۔ حیا کا آج گھر سے نکلنے کا بالکل من نہیں کر رہا تھا۔ صبح سے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ان کی گاڑی شاپنگ مال کے باہر رکی۔ رونی نے بھی چند قدم پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کی اور ان کے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ حیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نظریں جمائے ہوئے ہو۔ حیا کا دل پہلے ہی پسینج کی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا، اب مزید وہ گھبرا رہی تھی۔ 7واں مہینے میں اس طرح گھر سے باہر نکلنا اس کو خود کے اور بچے کے لیے نقصان کا باعث لگ رہا تھا۔ حیا نے لمبی سانس بھری اور اپنے مقصد سے آگے بڑھی۔ وہ ایک کلوتھنگ شاپ میں کھڑی اپنے نکاح کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ رونی بھی وہاں موجود تھا۔ حیا ہر چیز سے بے خبر، وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوگا، پر اس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حیا نکاح کا ڈریس لے کر چینجنگ روم میں گئی۔ وہاں اپنے سامنے کسی آدمی کو دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ لیڈیز روم ہے، جینٹس نہیں، باہر جائیں۔ کتنے لاپرواہ ہیں یہاں کے مینیجر، حیا کہہ کر چینجنگ روم سے باہر نکلنے لگی جب پیچھے سے اس نے کلوروفارم سے بھرا رومال حیا کے منہ پر رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ رونی نے ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ گارڈ ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے۔ رونی نے حیا کو عبایا پہنایا اور موقع دیکھتے حیا کو کھڑا کر کے روم سے باہر لے گیا۔ عبایا کی وجہ سے اسے کوئی نہ پہچان سکا۔ رونی گارڈز کی ناک کے نیچے سے حیا کو لے کر غائب ہو گیا تھا۔ حیا کو چینجنگ روم میں گئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ ملازمہ کو کافی فکر ہوئی۔ تم دونوں یہیں رکو، میں میڈم کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ ابھی تک روم سے باہر نہیں آئی۔ وہ گارڈز کو کہہ کر چینجنگ روم کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ اندر دیکھا تو ڈریس وہیں پڑی تھی، پر حیا وہاں نہیں تھی۔ ملازمہ بھاگ کر گارڈز کے پاس آئی۔ سنو میڈم وہاں نہیں ہے۔ گارڈز ایک دم الرٹ ہوئے۔ انہوں نے مال میں تلاش کرنا شروع کیا۔
رونی نے حیا کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور لے کر چلا گیا۔ گارڈز نے رونی کو حیا کو گاڑی میں بٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ جتنی دیر تک وہ نیچے پہنچے رونی کی گاڑی ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ گارڈ نے احان کو کال ملائی۔ ہیلو سر، کوئی آدمی حیا میڈم کو کڈنیپ کر کے لے گیا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی اس کو پکڑ سکیں پر وہ چینجنگ روم سے لے کر غائب ہو گیا۔ ڈیم، یہ کیا بکواس ہے! احان اپنی میٹنگ کے درمیان ہی چلا اٹھا تھا۔ سب اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ مجھے حیا شام تک گھر چاہیے، کیسے بھی کر کے اسے ڈھونڈو، میں آ رہا ہوں ابھی۔ وہ میٹنگ از اوور۔ پر سر ایسے کیسے؟ آئی سیڈ میٹنگ از اوور۔ احان چلا کر میٹنگ روم سے باہر نکل گیا اور سیدھا عادل کے گھر گیا تھا۔ عادل باہر نکلا۔ عادل جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا چائے نوش فرما رہا تھا، مردانہ آواز سن کر کمرے سے باہر نکلا۔ احان، یہ شریفوں کا گھر ہے، یہاں اسی طرح چلانا بند کرو۔ عادل نے احان کو دیکھتے ہی چڑھتے ہوئے کہا، واہ، شریفوں کا گھر! ریلی جو گھر آدھی رات اپنی بیوی بہو کو گھر سے بغیر وجہ کے نکال دے وہ گھر شریفوں کا نہیں بغیرتوں کا ہوتا ہے، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو، اور تم بدلے کی آگ میں اتنا جھلس جاؤ گے کہ حیا کوئی کڈنیپ کروا دو گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے گرے ہوئے ہوگے تم۔ عادل اس احان کی باتیں سن کر طیش میں آ گیا۔ عادل نے سیڑھیاں اترتے احان کا گریبان پکڑا۔ ہاؤ ڈے یو باسٹرڈ، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ہو جاؤں گا، پر اس سے پہلے مجھے حیا چاہیے، میں اچھے سے جانتا ہوں اسے تم نے ہی غائب کروایا۔ ہانیہ جو کہ دور کھڑی ان کی باتوں کا مزہ لے رہی تھی، مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی، رونی کو فون ملایا۔ 4-5 کالز کرنے پر بھی جب کال نہ اٹھائی، اب یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ لگتا ہے خود ہی جانا پڑے گا۔ احان، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، مجھے نہیں پتا حیا کہاں ہے، سو کائنڈلی نہ خود کا ٹائم ویسٹ کرو اور نہ ہی میرا۔ عادل، کان کھول کر سن لو، حیا کو تو میں تلاش کر لوں گا، پر اگر اس میں تمہارا یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احان عادل کو وارننگ دے کر چلا گیا تھا۔ حیا کی کڈنیپنگ کا سن کر عادل بھی سکتے میں آ چکا تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ حیا کو کس نے کڈنیپ کیا ہوگا۔ جاری ہے ناول در بدر، اذا قلم علی شاہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ 19۔ حیا کی آنکھ ایک بند کمرے میں کھلی جہاں دھول مٹی حد سے زیادہ تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر پر سفید رنگ کی پرانی چادریں مٹی سے بھری پڑی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہوش میں آتے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اسے سچویشن سمجھنے میں کافی ٹائم لگا۔ جیسے ہی مکمل ہوش میں آئی تو ہڑبڑاہٹ میں کھڑی ہوئی، کوئی دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی طرف بھاگی جو کہ باہر سے بند تھا۔ اس نے کافی کوشش کری کہ دروازہ کھول سکے۔ کھولو دروازہ، کیوں بند کیا ہے مجھے یہاں؟ احان کہاں ہو تم؟ دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھولنے کی پکار لگاتی دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اچانک دروازہ باہر سے کھلنے لگا تو ایک دم پیچھے ہٹی۔ چلانا بند کرو پاگل عورت، رونی نے چیخ کر اسے گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ تو کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ حیا نے کپ کپاتے لرزتے وجود کو سنبھالتے اس سے پوچھا۔ پوجا کرنی ہے تمہاری، اس لیے لایا ہوں۔ خاموشی سے چپ چاپ یہاں بیٹھو بغیر شور کیے ورنہ اڑا دوں گا، رونی نے بندوق دکھاتے اسے دھمکایا۔ حیا سہمتی ہوئی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ رونی نے دروازہ بند کیا، دوبارہ باہر چلا گیا۔ مین ڈور کی گھنٹی بجی جسے سنتے عادل سیڑھیوں سے گیٹ کے پاس گیا۔ کیمرے سے دیکھا تو کوئی وکیل کھڑا نظر آیا۔ عادل نے فوراً گیٹ کھولا۔ عادل نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے پوچھ رہا ہو کہ وکیل کا اس کے گھر میں کیا کام؟ مجھے مسٹر عادل سے ملنا ہے۔ وکیل صاحب نے دونوں کی طرف کی خاموشی توڑی۔ جی میں ہی ہوں عادل صاحب، آپ کی وائف حیا کی طرف سے ڈیورس پیپر آئے ہیں جن پر وہ دستخط کر چکی ہیں، اب آپ کے دستخط چاہیے بس۔ وکیل صاحب نے اسے اپنے آنے کی وجہ ظاہر کی۔ جی آ جائیں اندر۔ عادل نے راستہ چھوڑتے انہیں گھر کے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ عادل وکیل صاحب کو لے کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ لیں مسٹر عادل، یہ پیپرز ہیں، مس حیا اپنی مرضی سے پیپر سائن کر چکی ہیں، اب باقی کا کام آپ کا ہے۔ عادل نے پیپرز پکڑے۔ اس کا وجود ایک دم کانپ ہی تو اٹھا تھا۔ جسے اتنی محبت کی اسے ہی آج زندگی سے خارج کرنا جا رہا تھا۔ وکیل صاحب، میں یہ طلاق نہیں چاہتا، عادل نے ایک دفعہ سوچتے ہوئے ان سے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر عادل، پھر آپ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دیں۔ ایک اور جھمکا عادل کو ہوا جو کہ اس کے باپ کی قسم کو نہ توڑنے کا تھا۔ نہیں وکیل صاحب، میں اپنے والد کو قسم دے چکا ہوں، میں ہانیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حیا میری محبت اور ہانیہ میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے پھر یہاں دستخط کر دیں۔ عادل نے پین نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ فائل وکیل صاحب کے ہاتھ میں تھمائی۔ تو ٹھیک ہے مسٹر عادل، میں چلتا ہوں پھر۔ وکیل صاحب نے جانے کی اجازت مانگی، جس میں عادل نے اصابت میں سر ہلایا۔ وکیل صاحب کے جاتے ہی عادل بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دیکھ ہانیہ، تو نے کہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اب تو مکر رہی ہے۔
ہانیہ جو کہ رونی سے بات کری تھی، ہانی رونی میں نے کہا تھا لیکن ابھی اسے کچھ نہیں کرنا، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ عادل اور ہان دونوں اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہانیہ ابھی فون پر بات کری تھی جب اچانک اس کے ہاتھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ ہانیہ نے مڑ کر دیکھا، عادل آپ کہاں ہیں حیا؟ عادل نے سرخ ہوتی لال آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ عادل کی آنکھیں خون کی طرح سرخ پڑ رہی تھیں، اس کا دل چاہا اب بھی ہانیہ کو زمین میں گاڑ دے۔ میں نے کہا کہاں ہے ہانیہ؟ اس دفعہ عادل کی آواز اس کے پردوں تک کو بری طرح چھوئی تھی۔ ہانیہ خوف کے مارے کانپنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا، سانس حلق میں اٹک چکے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ ہانیہ سیدھی بیڈ پر گری تھی۔ عادل نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر حیا کو کچھ بھی ہوا نا تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ چلو میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت، مجھے حیا تک تم لے کر جاؤ گی۔ احان سر میڈم کا فون گاڑی میں تھا۔ گارڈ نے حیا کا فون احان کو پکڑایا جو کہ مال میں جاتے ہوئے اپنا موبائل گاڑی میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ احان نے فون پکڑا اور پھر حیا کے بارے میں سوچنے لگا، کہاں سے ڈھونڈوں حیا کو، کیسے، کس نے کڈنیپ کیا ہوگا، جو بھی ہے میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ زیر لب خود سے مخاطب تھا جب حیا کے فون پر میسج کا نوٹیفیکیشن آیا۔ موبائل پر میسج کی بیل سن کر اچانک احان کو پہیلی سلجھانے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ اس نے حیا کے فون کا واٹس ایپ دیکھا جہاں ابھی بھی اس رانگ نمبر سے آئے میسیجز موجود تھے۔ احان سب سے پہلے اپنی دوست ایس پی ضامیر حسین کو کال ملائی۔ ہیلو زارمین، مجھے تمہاری مدد چاہیے، ارجنٹ ہے، FIR بعد میں لکھوا لینا، بس حیا کو ڈھونڈنے میں مدد چاہیے تمہاری، مجھے ایک انسان پر شک ہے، میں تمہیں نمبر بھیج رہا ہوں، ابھی اس کی لوکیشن ٹریس کرواؤ۔ ٹھیک ہے احان، میں ابھی کرواتا ہوں اور 15 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ ایس پی زرام نے 15 منٹ کا بول کر کال بند کی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ایس پی زرام اپنی پولیس فورس کے ساتھ احان کے گھر تھے۔ احان مین گیٹ پر کھڑا کب سے ان کا منتظر تھا۔ ایس پی زرام کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ زرام، حیا کے گلے میں ایک پینڈنٹ ہے جس کے سگنل مجھے نہیں مل رہے، ابھی میں نہیں جان پا رہا وہ کہاں ہے۔ احان، پریشان نہ ہو، میں نے لائیو لوکیشن نکلوائی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، وہ جو بھی ہے زیادہ دیر حیا کو اس شہر سے نہیں رکھے گا۔ تجھے کوئی کال ریسیو ہوئی کڈنیپنگ کی؟ زرام نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے احان سے پوچھا۔ نہیں زرام، ابھی تک تو نہیں، پھر یہ کوئی پرسنل معاملہ ہو سکتا ہے۔ زرام نے لوکیشن کے مطابق گاڑی نکالی۔ آدھے گھنٹے میں وہ ایک کھنڈر نما گھر کے سامنے موجود تھا جہاں شاید ہی کوئی عرصہ دراز سے آیا ہو۔ باہر سے جگہ کافی خوفناک تھی پر گھر کا دروازہ بغیر ڈر کے کھلا تھا۔ ایس پی زرام نے اپنی فورس کو الرٹ کیا اور دبے قدموں دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، 3-4 دفعہ کھٹکھٹانے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا جو شکل اور حلیے سے کچھ اچھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ منہ میں پان لیے اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ احان اسے دیکھ کر سمجھ گیا یہ کیا جگہ ہے۔ خاتون، تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے، ایک لڑکی کڈنیپ ہوئی ہے اور بلیک میلر کا نمبر اس گھر کی لوکیشن دے رہا ہے۔ ایس پی زرام نے بندوق نکالتے ہوئے اس سے کہا، میں تمہیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، یہ میرا گھر ہے، تیرا پولیس تھانہ نہیں جو کہ تم منہ اٹھائے گھسا جائے گا، چل نکل اپنے چمچے لے کر یہاں سے۔ خاتون بولتی اندر جاتی دروازہ بند کرنے لگی۔ جب زرام نے دھکے سے دروازے کو کھولا، میں چاہوں تو اس بندوق کی ساری گولیاں تیرے دماغ میں گھسا دوں پر تو سہ نہیں پائے گی، اب میرے راستے میں آنے کی بجائے چپ چاپ اپنی دلالی کے تختے پر جا کر بیٹھ۔ زرام نے بندوق اس کے ماتھے پر رکھ کر اسے دھمکی دی۔ وہ عورت فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ بوائز، تلاشی لو، ہری آپ ایک ایک کونا چھان مارو۔ احان بھی ان کے ساتھ حیا کو ڈھونڈنے لگا۔ حیا کہاں ہو تم؟ وہ مسلسل اسے پکارتے ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے وہ اس کی آواز سن کر آ جائے۔ احان نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے گھٹن آئی۔ کچھ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ الگ ہی نشے میں تھیں جنہوں نے دروازہ کھلنے کا بھی لحاظ نہ کیا۔ احان دروازہ بند کر کے باہر جانے لگا جب بھی اسے کمرے کے فرش پر نظر پڑی جہاں سے ایک تار درمیانی حصے سے نیچے کو جا رہی تھی۔ احان نے پاس جا کر دیکھا تو وہ کچھ دروازے جیسا تھا جیسے یہ زمین کے نیچے بھی کمرہ ہو۔ احان نے فوراً سے اس دروازے کو کھولا۔ سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھیں، اندھیرے سے بھرا وہ تہہ خانہ تھا جہاں کیڑے مکوڑے اور چوہے اپنا ڈانس لگا کر بیٹھے تھے۔ احان نے دروازہ جا کر
زرام کو آواز دی۔ تمام آفیسر احان کے پاس آئے۔ ان لڑکیوں نے بھی پولیس کو دیکھ کر چادریں اوڑھی۔ یہ دیکھ زرام، یہ کمرہ ہے نیچے کوئی، ہمیں یہاں بھی دیکھنا چاہیے، شاید یہاں مل جائے۔ زرام نے احان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھتے ہوئے خود اندر جانے کی حامی بھری۔ زرام میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ احان نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ زرام نے عصابت میں سر ہلایا۔ ٹارچ جلا کر وہ دونوں اس خفیہ کمرے میں اترے۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن اس کمرے کے نیچے یہ گھر دیکھ کر زرام سکتے میں تھا۔ کسی کاریگر سے اس گھر کو بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ کمروں میں جا کر دیکھ رہے تھے۔ احان کو ایک کمرے کی لائٹ جلتی دکھائی دی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ احان اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے تھے۔ اس پل اس کو لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ گیا ہوگا۔ احان اس کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ماس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو کر گئے تھے۔ ایک پل کو لگا کہ اس کا دل پھٹ گیا ہوگا۔ احان نے چادر پکڑ کر اس اوپر اڑی خون سے لت پت اور اپنے بچے کو خود اس دنیا میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمزور اور ڈپریشن کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ سگریٹ کے نشان تھے۔ آدھے بال کاٹ دیے گئے تھے۔ وہ انگلیوں کے ناخن بڑی بے رحمی سے اکھڑے گئے تھے۔ اس کی تکلیف اس وقت اور بڑھی جب احان کو دیکھا۔ زرام اندر آنے لگا تو اسے روک دیا۔ خود بھی باہر ہوا۔ کمرے سے تقریباً 5 منٹ بعد بچے کی رونے کی آواز کمرے سے آئی۔ احان نے اندر ہو کر دیکھا تو حیا بچے کو ہاتھوں میں لیے بے ہوش ہو رہی تھی۔ احان نے بچے کو اس کے اوپر لٹا کر اسے چادر میں لپیٹ کر گود میں اٹھایا اور جہاں سے آیا تھا وہیں سے باہر نکلا۔ زرام نے کمرہ سیل کیا تاکہ موقع پا کر جائزہ لے سکے۔ ابھی وہ اس خفیہ دروازے سے نکل رہا تھا جب احانیہ عادل وہاں موجود پایا۔ حیا کو اس حالت میں دیکھ کر عادل کی جان نکلنے کی تھی۔ یہ تھی تمہاری بیوی عادل، دیکھو جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اکیلی تمہاری اس غلطی کو بے تحاشا تکلیف سے اس دنیا میں لا کر زندگی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے سچ میں بہت بڑا ہیرا اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے عادل۔ حیا تمہیں معاف کر بھی دے پر اللہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ عادل نے قریب جا کر حیا کو چھونے کی کوشش کی۔ دور رہو نا، حیا پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نہ اس بچے پر۔ نہ تم اچھے شوہر اور نہ ہی اچھے باپ کہلانے کے لائق ہو۔ کوئی دشمن پر بھی ظلم کرے تو اس پر بھی ترس آ جاتا ہے، پر یہ تو پھر تمہاری بیوی تھی۔ احان سخت نظریں اس پر ڈالتے ہوئے حیا کو لے کر باہر نکلا۔ زرام کی پولیس فورس نے وہاں کی ہر عورت مرد کو حراست میں لیا تھا۔ انسپکٹر رکیں، عادل نے جاتے ہوئے زرام کو روکا۔ اصلی گناہ گار کو تو آپ یہیں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عادل نے حانیہ کا ہاتھ آگے کرتے ہوئے زرام کو کہا، اسی نے حیا کو کڈنیپ کروایا تھا، یہی حیا کی گنہگار گار، اور جو لڑکا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کا پتہ بھی یہی بتائے گی۔ زرام نے لیڈیز کانسٹیبل کو حانیہ کو حراست میں لینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، 2 دن سے بے ہوش بے سدھ پڑی۔ احان بچے کو گود میں لیے اس کے چہرے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا حیا کا ان سب کے لیے اس سب سے نکلنا آسان نہیں تھا، پر احان نے ٹھان لیا تھا وہ بہت جلد حیا کو سنبھال لے گا۔ حیا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کا سر کافی حد تک بھاری ہو رہا تھا۔ احان نے نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کو کہا۔ حیا آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو؟ حیا شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ حیا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر نے آ کر حیا کا چیک اپ کیا۔ ڈونٹ وری، یہ پہلے سے بہتر ہیں، آج شام میں آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ احان سن کر مزید خوش ہو گیا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ جس شخص سے ابھی بھی حیا کو خطرہ تھا رونی، وہ اب پولیس کی حراست میں تھا۔ عادل نے گھر جاتے ہی فیصلہ کر لیا تھا وہ اب پاکستان کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا، جو چھوڑ دے گا۔ آج رات اس کی فلائٹ تھی۔ جانے سے پہلے اسے اپنے بھائی مراد کی سب بڑی مشکل حل کرنی تھی، جو کہ ارحا تھی۔ عادل ارحا کے گھر بیٹھا چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے شپ بھر رہا تھا۔ واہ ماموں، اچھا کھیل کھیلتی ہیں آپ کی بیٹی۔ میرے بھائی کو پھانسنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ اینڈ لاسٹ دھمکی میڈیا پر نشر کرنے کی۔ آپ کی بیٹی نے مراد کو بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو تو بنا لی، پر وہ شاید یہ نہیں جان پائی کہ مراد کے آفس میں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، جہاں اس کی ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب میں چاہوں تو یہ ویڈیو میڈیا میں دے سکتا ہوں، اسکیم کے نام پر سائبر میں دے سکتا ہوں، اور پھر کون بچائے گا آپ کی بیٹی کو؟
میرے پاس اور آپ کے پاس بس 1 گھنٹے کا وقت ہے، جتنا مراد کو لاس ہوا ہے مجھے 1 گھنٹے میں مکمل وصولی چاہیے، ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کیا کروں گا اس کے خلاف۔ ارشد صاحب جو کہ عادل کے سگے ماموں تھے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر شرم سے سر جھکا گئے۔ دنیا جہاں کے ہر گھٹیا کام ان کے انڈر ہوتے تھے، پر رہا ان کی بیٹی اس کام میں فیل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے عادل، آدھے گھنٹے میں مراد کے بینک میں رقم پہنچ جائے گی، بشرطے یہ کہ تم اپنا غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ ماموں بس اتنا کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو پٹا باندھ کر رکھیں، ورنہ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوا تو اس کی لاش کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ عادل نے سخت نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا، جو اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عادل کہہ کر لمبے ڈگار بھرتا ہوا چلا گیا۔ جاری ہے۔